ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ۔ جو عورت اور مرد ناجائز تعلق قائم کرتے ہیں وہ خدا کے بڑے نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری باتیں جن سے بے حیائی اور بدکاری پیدا ہوتی ہے ان سے الگ رہو۔ جن سے بے حیائی اور بدکاری پیدا ہوتی ہے ان سے الگ رہو۔ عورت اور مرد کے ناجائز تعلق میں نگاہوں کا بڑا دخل ہے۔ عورت اور مرد کے ناجائز تعلق میں نگاہوں کو بڑا دخل ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھیں ذرا نیچی رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نظر تو ارادے کے بغیر ہونے کی وجہ سے معاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نظر ارادے کے بغیر ہونے کی وجہ سے معاف ہے، مگر دوسری دفعہ پھر سے نظر ڈالنا جائز نہیں۔ اگر پہلی مرتبہ دھوکے میں انجانے میں کوئی ارادہ نہیں تھا، پہلی نظر آپ کی پڑ گئی، وہ تو معاف ہے۔ اب پہلی نظر کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی نظر معاف ہے تو آپ اس کو دیکھتے رہیں کہ پہلی تو معاف ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، نہیں۔ پہلی نظر جیسے پڑے فوراً آنکھوں کو نظروں کو نیچی کر لیں اور استغفار پڑھیں اور توبہ کریں، دوبارہ نظر پھر نہ ڈالیں، کیونکہ اگر دوبارہ نظر گئی تو جہاں تک کہ نظر پہنچ گئی وہاں تک کہ انسان پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ قرآن کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو نیچی رکھو۔ راستے میں چلیں تو اپنی نظروں کو نیچی رکھیں۔ وہ کہتے ہیں دل کا پردہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی دل تو خود پردے میں ہے۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور وہ چیز پسند آتی ہے تو پھر دل اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا قرآن کے اندر قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھیں ذرا نیچی رکھیں۔ اب قرآن کا یہ حکم ہے، لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ دل کا پردہ ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، جہاں تک کہ اسی لیے جب کسی کے گھر کے اوپر جائیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑے ہو، دائیں یا بائیں کھڑے ہو جاؤ اور جھانکو نہیں، اور اگر بیل ہو تو بیل بجا دیں، بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہو۔ یہاں تو قرآن کے اندر آیا کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو۔ کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھے؟ پتہ نہیں ماں بہنیں کس حالت میں بیٹھی ہوں۔ تو جب ہم بیل بجا دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں، اگر وہاں سے کوئی جواب ملتا ہے تو اگر جواب ملتا ہے کہ اندر آ جائیں، یا کوئی مرد حضرات ہے اور مرد حضرات نہیں ہیں، صرف ماں بہنیں ہیں اور ان سے پردہ کرنا ہے، جن سے پردہ ہے تو پھر ہم واپس چلے جائیں، اور اگر آواز نہ آئے، 3 مرتبہ کھٹکھٹائیں نہ آئے تو واپس چلے جائیں۔ اگر آواز آتی ہے تو سلام کریں، سلام کے بعد اگر اندر داخل ہونے کی اجازت ہو تو اندر داخل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نظر تو ارادے کے بغیر ہونے کی وجہ سے معاف، مگر پھر دوبارہ نظر ڈالنا جائز نہیں۔ عورتوں کو خاص طور سے کہا گیا ہے، عورتوں کو خاص طور سے کہا گیا کہ غیروں کو اپنے اندر کا بناؤ سنگار نہ دکھائیں۔ عورتوں کو خاص طور سے کہا گیا
کہ غیروں کو اپنے اندر کا بناؤ سنگار نہ دکھائیں۔ اس میں جو ہے ہم غیروں کے لیے، جو ہماری ماں بہنیں ہیں، نہ غیروں کے لیے بناؤ سنگار کریں، بلکہ اجازت ہے تو اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کے لیے اچھے کپڑے پہنیں، اپنے شوہر کے لیے بہترین ان کے سامنے خوشبو لگائیں گھر کے اندر، اور بن سنور کر کے ان کے سامنے ہوں، کیونکہ شوہر کے لیے بننا سنورنا ثواب ہے، اور غیروں کے لیے بننا اور سنورنا، خوشبو لگانا، کپڑے اچھے پہننا اور باہر جانا اور ایسا لباس پہننا جس سے بدن کی رنگت ظاہر ہو، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ عورتوں کو خاص طور سے کہا گیا ہے کہ غیروں کو اپنے اندر کا بناؤ سنگار نہ دکھائیں، اپنے زیور کی جھنکار، اپنے زیور کی جھنکار کسی کو نہ سنائیں، یعنی ہم ایسا زیور پہنیں جس میں جھنکار نہ ہو، کوئی دوسرا سن نہ پائے، راستے میں چلیں تو پائل ہو تو اس کی جھنکار کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ہم ایسے جب باہر جائیں تک ایسے چپل بھی پہنیں جس میں آواز نہ ہو، جھنکار کے زیور نہ پہنیں جن میں گھنگرو لگے ہوں، جن سے باہر چلیں تو پتہ چل رہا ہو کہ زیور میں کیا پہنے۔ اس سے دونوں چیزیں ہیں کہ دوسرے کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اس کے پیر میں زیور ہے، اس سے پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ سینے کا پردہ کریں، یعنی جو سینہ ہے اس کے اندر دوپٹہ یا چادر وغیرہ ڈالیں، اس کا پردہ رکھیں۔ باہر نکلیں تو سارے جسم پر چادر کو ڈال لیں، جب باہر نکلیں تو سارے جسم پر چادر کو ڈال لیں۔ تیز خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں، ہم ایسی خوشبو نہ لگائیں۔ آج کل جو اسے پرفیوم آئے ہیں کہ جب ماں بہنیں چلتی ہیں تو ان کی خوشبو دور تک جاتی، یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ بیچ راستے میں کترا کترا کر کنارے کنارے چلیں، بیچ راستے میں جب چلیں تو کترا کترا کر کے اور راستے کے کنارے کنارے چلیں، مرد اور عورت مل جل کر نہ چلیں، نہ مل جل کر چلیں نہ مل جل کر بیٹھیں، مرد عورت مل جل کر نہ بیٹھیں، کوئی مرد کسی غیر عورت سے تنہائی میں نہ ملے۔ اگر ہم ایسی عورتوں سے ملاقات کر رہے ہیں جن سے پردہ کرنا ہے اور گھر کے اندر تنہا ہوں یا جہاں بھی ہم گئے تو تنہا میں نہیں ملنا، جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، کیونکہ وہ نفس کو ابھارتا ہے۔ شریعت میں یہی کہا کہ جب دو مرد، اگر کوئی آدمی کسی عورت سے ملے تو تنہا میں نہ ملے، اکیلے میں نہ ملے۔ یہ سب حکم اسی لیے ہیں کہ مسلمان عزت اور پاک دامنی کی زندگی بسر کریں۔ یہ جتنے بھی حکم ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے، ماں بہنوں کو اسلام نے قید میں نہیں رکھا بلکہ یہ ان کی عزت ہے۔ آج کے وقت میں روزانہ آپ حضرات کے سامنے خبریں آتی ہیں کہ بے پردگی کی وجہ سے کیسے حالات آ رہے ہیں۔ شریعت نے اسی لیے اس میں عزت رکھا ہے، اس میں عزت ہے۔ اور جو ماں بہنیں اپنے بدن کو چھپاتی ہوں، پردہ رکھتی ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہوں، شوہر کی خدمت کرتی ہوں، شوہر کے مال میں خیانت نہ کرتی ہوں، اور جن چیزوں کو بتایا گیا کہ خیانت میں یہ بھی ہے کہ جب عورت کا شوہر گھر میں نہ ہو تو اپنی عزت کی بھی وہ جو ہے اپنے بدن کی حفاظت کرے، تو ایسی عورت کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو پردہ قید نہیں ہے، پردے میں اللہ نے عزت رکھا ہے۔ جو چیز پردے میں ہوتی ہے وہ، کیونکہ ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے جو آپ کی بیویاں تھیں، اتنی پاک بیویاں تھیں کہ
ایسی عورتیں اب نہ دنیا میں آ سکتی ہیں اور نہ آئیں گی، کیونکہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں تھیں، اور ان کے بارے میں آیا کہ وہ جو ہے ایک صحابی تھے، وہ صحابی نابینا صحابی تھے، اور وہ جب گھر کے اندر داخل ہوتے تو ازواج مطہرات یہ سمجھتی تھی کہ تو نابینا ہے، ان کو تو دکھائی نہیں دیتا ہے، ان سے کیا پردہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کیا فرمایا کہ ان سے پردہ کرو، وہ نابینا صحابی ہیں، اور کیا کہا ان سے پردہ کرو۔ تو ازواج مطہرات نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو دکھائی نہیں دیتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو تو نہیں دکھائی دیتا، تمہیں تو دکھتا ہے۔ یہ ہے پردے کا، جو چیز پردے میں ہوتی ہے۔ ابھی آپ چپل لینے جائیں، آپ شو روم جائیں، جو شیشے میں پیک ہوتی ہے اس کی کوالٹی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ماں بہنیں ہیرے کے مانند ہیں، ان کو چاہیے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے وہ بناؤ سنگار کر سکتی، اپنے شوہر کے لیے وہ اچھے کپڑے پہنے، گھر کے اندر صاف ستھری رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات میں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کی کھال قینچیوں سے کاٹی جاتی ہے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کے لیے بناؤ کرتی تھی۔ ہم اگر ہمارا ارادہ غلط ہے، اگر ہم گھر سے نکلے آنکھوں کا زنا ہے، پیروں کا زنا ہے، دل کا زنا ہے، زبان سے جو ہم بولتے ہیں اور غلط سوچتے ہیں اور زبان سے غلط کہتے ہیں، دل کے اندر غلط خیالات آتے ہیں، اگر ہم غلط کاموں کے لیے ان پاؤں سے چل کے جاتے ہیں تو یہ سب گناہوں میں، بے حیائی میں شمار ہوگا۔ آج ہمارے نوجوان بچیاں اس پر غور کریں کہ جو ہے ہم نہ زبان سے بے حیائی کا کام کریں، نہ دل کے اندر اس کا خیال لائیں، بلکہ ہم اللہ سے ڈریں۔ کیوں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ وہ بے حیائی کا کام ہے، وہ برائی کا کام ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے گا۔ یہ کتنی سخت بات فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے معراج کی رات میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کی کھال قینچیوں سے کاٹی جاتی ہے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کے لیے بناؤ کرتی تھی۔ اگر ہم اپنی بیوی کو، اگر شوہر اپنی بیوی کو محبت سے ایک لقمہ منہ میں ڈالے تو وہ لقمہ ثواب ہے۔ بیوی سے محبت کرنا چاہیے، بیوی شوہر سے محبت کرے، لیکن یہی لقمہ اگر غیر مرد کو، جس سے جو ہماری نکاح میں نہیں ہے اور جن سے پردہ ہے، ان سے مصافحہ کرنا، ان کو کچھ کھلانا پلانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ثواب کی نہیں بلکہ گناہ ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں ان سے بچنا ہے۔ فرمایا جب کسی شہر میں زنا اور سود عام ہو جائے، سودی کاروبار، سودی لین دین جب عام ہو جائے تو ان لوگوں پر اللہ کا عذاب کا آنا حلال ہو جاتا ہے۔ جب انسان زنا کرتا ہے، جب انسان شراب پیتا ہے، اس کا ایمان نکل جاتا ہے، زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، آسمان اپنی طرف، آسمان کہتا ہے اللہ میں پھٹ جاؤں، زمین کہتی ہے اللہ میں اس کو نگل جاؤں، اللہ کہتے نہیں رکے رہو، کچھ دنوں کے بعد ہم تمہارے حوالے ان کو کر دیں گے۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم ان چیزوں سے باز نہیں آئے تو اگر دنیا میں پکڑ نہیں ہوئی تو موت کے بعد، اور یہ جو ہم بچے ہوئے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری امت کو ایک دم ہلاک نہ کرنا، ورنہ پہلے کوئی گناہ کرتا تھا اس کے اوپر عذاب آ جاتا تھا۔ اللہ ہمیں زنا سے، بے حیائی سے، بری باتوں سے بچائے۔ فرمایا زنا سے افلاس اور محتاجگی پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ زنا میں مبتلا ہوتے ہیں
ان پر افلاس اور محتاجی پیدا ہو جاتے ہیں، محتاج بن جاتے ہیں، اللہ ان پر فقر و فاقہ مسلط کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ جس نے زنا کیا یا شراب پی یا چوری کی تو اس نے اسلام کی رسی اپنے گردن سے نکال دی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو اختیار کیے کریں، اور جن کو حرام کیا ان سے بچیں۔ اور ہم دوسری کی بہن کو، دوسری کی بیٹی کو اگر ہم راستے میں جا رہے ہیں اور کوئی ماں بہن ہے تو اس کو ہم اپنی ماں بہن سمجھیں، کسی کی بیٹی ہے اس کو ہم اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں۔ کیونکہ اگر ہم نے ان پر غلط نظر ڈالا تو اگر اس کی جگہ ہماری بہن ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جو قرآن کے اندر آیا کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اس پر ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جو ہے ایک لڑکا تھا، رئیس آدمی، اور اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا تھا، بچہ تھا تو اس کو ایک دکان پر بٹھا دیا گیا کہ اس کا کوئی دماغ کھلے، کپڑے کی دکان تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شہزادی اس دکان پر آئی اور اس نے کچھ کپڑے خریدے، اور خریدتے خریدتے کپڑوں کا انبار لگ گیا، تو اس نے کہا کہ سامان زیادہ ہے، ہمارے ساتھ کسی نوکر کو بھیج دو۔ تو اس لڑکے کو اس کے ساتھ کر دیا گیا۔ جب وہ لڑکا شہزادی کے محل میں پہنچا تو اس نے کیا کہا کہ اب تمہیں خرید و فروخت کی ضرورت نہیں، بلکہ تم جو ہے ہمارے ساتھ رہو اور میں تمہیں جو ہے تمام چیزوں سے مالا مال کر دوں گی۔ اب یہ ہوا، وہ اللہ والا تھا، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا، اس نے کہا اللہ سے ڈر، لیکن وہ مانی نہیں۔ جو میرے بھائی اللہ کا خوف ہوگا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی تھے، زلیخا نے اپنی طرف کھینچا لیکن اللہ کا ڈر آیا، تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اس وہ جو خادم تھا جو کپڑے لے کر آیا تھا، اس نے کہا اللہ سے ڈر، اور پھر اس نے سوچا کہ نہیں مانے گی تو اس نے کہا کہ مجھے ٹوائلٹ کی ضرورت ہے، تو اس نے فوراً حکم دیا کہ اس کو ٹوائلٹ دکھایا جائے۔ وہ جب چھت کے اوپر گیا تو وہاں پر اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی بلڈنگ اونچی تھی، کودنے کا کوئی اسے راستہ نظر نہ آیا، تو اس نے پھر کیا کیا کہ اس نے جو ہے جتنا بیت الخلا ٹوائلٹ تھا اس نے اپنے بدن کے اوپر ملا کہ ہم اس گناہ سے بچ جائیں، اور ملنے کے بعد دیوانوں کی طرف دوڑا۔ تو وہ جو اس شہزادی کی نوکرانیاں تھیں وہ سب کہنے لگے ارے وہ دیوانہ ہو گیا، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ تو بالآخر اس کو پھر جو ہے ایک ٹاٹ میں لپیٹا گیا، اور لپیٹ کر کے اس کو جو ہے ایک تالاب میں ڈال دیا گیا۔ جب اسے دیکھا سب چلے گئے ہیں تو اس نے پھر جو ہے اس تالاب میں بدن کو صاف کیا، نہایا، پھر اس کے بدن سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ لوگ اس کو مشکی کہنے لگے، اس سے مشک کی خوشبو آتی تھی، لوگ کہتے تھے بھائی کون صحیح طرح استعمال کرتے ہو۔ تو اس نے آخری وقت میں واقعہ بتایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر جب ہم نے یہ عمل، اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر آیا اور ہم نے اس عمل سے ہم بچ گئے، اور ہم جب یہ کام کیے تو اللہ کی طرف سے ہمارے بدن سے خوشبو آنے لگی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، دنیا کے تھوڑے سے مزے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ گناہ میں لذت تو ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون کس میں ہوگا؟ جب ہم اچھائی کا راستہ اختیار کریں گے، برے راستوں سے بچیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بدن کو بھی سکون ملے گا، اور اس سے ہمارے پریوار کے اندر عزت بڑھتی ہے، اور جو لوگ ان کاموں میں لگ جاتے ہیں پورے پریوار
برباد ہو جاتے ہیں، عزت ختم ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل۔ اس لیے ہم سب توبہ کریں، اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ ایمان کا بنانا آپ پوری زندگی بنائیں، اس کے لیے ایمان بنانے کے لیے محنت ہے اور بگاڑنے کے لیے کوئی محنت نہیں۔ انسان پوری زندگی نماز روزے سے لگا رہا، لیکن ذرا سا بھی اس نے جو ہے اس کے دل کے اندر ذرا سا بھی برائی آ گئی اور وہ بے حیائی میں جب مبتلا ہو گیا تو پھر ایمان اس کا سلب ہو جاتا ہے۔ تو توبہ ہے، توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگے اور سیدھا راستے اختیار کریں، سنت والا راستہ اختیار کریں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے کیسی زندگی گزارا، کیسی زندگی گزار کر چلی گئی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پردہ کرتی تھی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ کوئی بیان نہیں ہے، یہ ایک مذاکرہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔